قریب اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو ایک پیغام دینا مطلوب ہے کہ جو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے معیار ہوں، جو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے نواسے ہوں، حق کے اولاد ہوں، اللہ رب العزت سے جن کی بہت ہی زیادہ قرابت ہو، جنت کے جوانوں کے سردار ہوں، وہ دین کے بارے میں تساہل اور کم نظری کا مظاہرہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آج وہ جو لوگ جو حضرت حسن کے فیصلے پر تنقید کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ سیاسی معاملہ تھا اور سیاست کے حوالے سے کیا ہوا ایک فیصلہ تھا، سیاسی مصلحت تھی، میرے بھائیوں ہوش کے ناخن لو، تم اس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے، حضرت حسین کا بڑا بھائی ہے۔ چاہتے تو وہ بھی یہی کام کر سکتے تھے، انہوں نے نہ کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ دین پر حرف آنا اس قوم کو، اس خاندان کو قبول ہی نہیں ہے۔ یہ گھرانہ تو دین کو زندہ کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، دین خراب کرنے والوں کے ہاتھ میں دین کیسے دے سکتا ہے؟ اس لیے اپنے ذہنوں کی، اپنی فکروں کی اصلاح کرو اور یہ بات یاد رکھو کہ جس کے ہاتھ میں حق نے حق کے ذریعے سے حق دیا وہ برحق ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے حضرت حسن کے ذریعے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جب امور خلافت سپرد کروائے، جب امور دین سپرد کروائے، جب دین کے معاملات حضرت معاویہ کو ملے تو وہ برحق معاملات تھے اور انہی کا حق تھا کہ ان کو دیے جاتے۔ حضرت حسن کسی کم درجے کے مسلمان کے ہاتھ میں، کسی ایسے مسلمان کے ہاتھ میں جو نظر کے اعتبار سے کمزور ہو، فکر کے اعتبار سے کمزور ہو، ایمان اور عمل کے اعتبار سے کمزور ہو، دین دینے کے حق میں نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے حضرت معاویہ میں ساری صفات پائی ہوں گی اور ضرور پائی ہوں گی، اور حضرت معاویہ میں ساری صفات تھیں، تبھی یہ سب کچھ ہوا۔ اس لیے ہم لوگ صحابہ کے بارے میں، ہم لوگ اہل بیت کے بارے میں زبان درازی کرنے سے محفوظ رہیں۔ آج جو لوگ حضرت معاویہ کے حق ہونے میں شک کرتے ہیں تو ان کو پہلے شک ہوتا ہے حضرت حسن کے حق ہونے میں، اور جو بندہ حضرت حسن کے حق ہونے میں شک کرے وہ اپنے با ایمان ہونے میں، اپنے ایمان والا ہونے میں پہلے شک کرے کہ اس کے ایمان کی سلامتی اہل بیت کی محبت پر موقوف ہے۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، اہل بیت کے فیصلوں کے لیے احترام نہ ہو، وہ اپنے ایمان کی خیر منا لے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے، اہل بیت سے سچے طریقے سے محبت کرنے والا بنائے اور ان کی محبت میں وہ سارے کام کرنے والا بنائے جو کام کرنے کا حق ہے۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت کا ایسا غلام بنا دے کہ قیامت کے روز جب اہل بیت کے سامنے ہماری حاضری ہو تو وہ مرحبا کہہ کے ہم لوگوں کا سواگت کرے اور ہم لوگوں کو اپنے مبارک اور پیارے دوستوں میں شامل فرمائے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو اہل بیت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی، ان کے گھرانے کی، ان کی اولاد کی، ان کے نواسوں کی اور ان کے اصحاب کی مکمل محبت، وہ محبت جیسے محبت کرنے کا حق ہے، نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔